بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ فرض اور واجب ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ تم لوگ زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن مجید کے بے شمار مقامات ہیں، ان میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک کرنا اور بڑھانا، زیادہ ہونا، یہ اس کا معنی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کو طہارت حاصل ہوتی ہے، اس کا مال پاک ہوتا ہے، اس کے جسم کی اندرونی بیماریاں، بخل جو ایک بہت بڑی بیماری ہے، اس بیماری سے انسان بچ جاتا ہے۔ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عہد کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے انسان جب صدقہ کرتا ہے تو اس کا بخل جاتا رہتا ہے، اور یہ بخل والی بیماری سے انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طہارت مال کی طہارت ہے، مالی طور پر انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا معنی ہے طہارت، پاکیزگی اور بڑھنا، زیادہ ہونا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کا مال بڑھ جاتا ہے، اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، یہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں معنی لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کے فریضہ پر فٹ ہوتے ہیں، اور دونوں معنی ہی درست ہیں۔ اصطلاحی اعتبار سے اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو مالدار ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس اس مقدار میں مال موجود ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور وہ مسلمان ہے، اور اس کے مال پر 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو اسے اپنے مال میں سے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، اس میں سے کچھ پرسنٹ، 2.5%، 2.5 اللہ کے راستے میں سال کے بعد نکالنا یہ ضروری اور فرض ہے۔ اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اس کی فرضیت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روایت کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5،
کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا، اقرار کرنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے۔ یعنی کلمہ توحید کا اقرار کرنا یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے پہلا رکن ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، اور پھر فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور اسلام کا تیسرا اہم ترین رکن وہ زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد والحج وصوم رمضان، حج کرنا اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ تو یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، جن میں سے تیسرے نمبر پر جو اہم رکن ہے وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہو اس پر ادا کرنا ضروری اور فرض ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری میں ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کا دینا ضروری ہے۔ جو مسلمان صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، اسے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ جس طرح نماز پڑھنی فرض ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان ابو بکر وکفر من کفر من العرب فقال عمر کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارادہ کیا اور فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا میں اس سے لڑائی کروں گا، جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے اس وقت تک قتال کا حکم ہے، لوگوں سے لڑائی کا حکم ہے، یہاں تک کہ وہ کلمے کا اقرار کر لیں، لا الہ الا اللہ، اس چیز کا اقرار کر لیں۔ تو پھر انہوں نے اپنے مال کو، اپنے نفس کو محفوظ کر لیا ہے، وہ مسلمان ہو گئے ہیں، آپ ان سے قتال کیسے کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة فإن الزکاة حق المال۔ فرمایا اللہ کی قسم میں اس شخص سے لڑائی کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق ڈال دی۔ نماز تو پڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے، اس نے اللہ رب العالمین کے فرمان کا انکار کر دیا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہو چکا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے جان چھڑاتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ تو فرمایا فإن الزکاة حق المال، زکوٰۃ مال کا حق ہے، اور اگر واللہ لو منعونی عناقا کان یؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها۔ اور فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم اگر وہ اللہ کے رسول میں ایک رسی جو زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے اس کو بھی اگر انہوں نے روک لیا، بعض روایات میں عناقن ہے کہ ایک بکری، چھوٹی بکری، اور بعض روایات میں عقال کہ ایک رسی بھی جو اللہ کے رسول کے زمانہ میں وہ زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اگر اس کو بھی روک لیا تو میں ان سے اس روکنے پر قتال کروں گا اور لڑائی کروں گا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فواللہ ما ہوا الا ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر رضی اللہ عنہ فعرفت انہ الحق۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے اللہ کی قسم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو اللہ رب العالمین نے کھول دیا ہے، ان کی شرح صدر کی ہے اس مسئلے میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی حق ہے کہ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے، زکوٰۃ کا منکر ہو جائے، زکوٰۃ کا انکار کر دے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس سے قتال کرنا واجب اور ضروری ہے۔ حکمران اس سے قتال کرے گا، اس سے لڑائی کرے گا اور اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ، سورہ حج کی آیت نمبر 41، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ فرمایا وہ لوگ جن کو ہم حکمرانی دے دیں، حکومت دے دیں، وہ حکمران بن جائیں، زمین کے سربراہ بن جائیں، تو ان کا کام کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، نماز کے نظام کو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں۔ مسلمان حکمران، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے، اور وصول کرنے کے بعد یہ زکوٰۃ ان لوگوں تک پہنچائے جو اس کے مستحق ہیں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو زمین کے حکمران ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے زمین میں خلافت دی ہے۔ دنیا میں بہت سارے نظام ایسے چلتے ہیں، مالی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، سرمایہ دارانہ نظام کہ انسان کے پاس مال ہے تو اس کا مال ہے، اس کی مرضی، جہاں پر مرضی خرچ کرے، حلال جگہ پر خرچ کرے، حرام جگہ پر خرچ کرے، ناجائز خرچ کرے، جائز خرچ کرے، جو مرضی کرے اپنے مال کے ساتھ، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ بھی ایک نظام ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کا امن تباہ ہو جاتا ہے۔ چند لوگ جن کے پاس مال ہے، جو مالدار ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، وہ مال کو خرچ کرتے ہیں، مال کی بنیاد پر ان کی اکڑ اور تکبر نہیں ختم ہوتا، اور پھر اس مال کی بنا پر وہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اس مال کی بنا پر وہ غلط کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ رشوت دینا، ان کے پاس مال ہے وہ دے سکتے ہیں، کسی پہ ظلم کرنا ہو مال دے کے ظلم کروا لیا جاتا ہے، اور مال صرف چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ جو لوگ امیر ہیں، امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، ان کے پاس مال ہے، وہ مال کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ جو لوگ غریب ہیں وہ پستے جا رہے ہیں، ان پر ظلم بھی ہوتا ہے، اور وہ مالدار نہیں، اس لیے وہ کچھ کر نہیں سکتے، تو مال صرف چند لوگوں کے پاس رہ گیا۔ اس کے مقابلے میں ایک نظام اور آیا، اشتراکیت، کہ مال صرف حکمران کے پاس ہوگا اور باقی لوگ وہ غلام کی حیثیت ہے ان کی، وہ کام کریں گے، حکومت ان کو مال دے گی۔ یہ بھی عدل و انصاف سے عاری نظام کہ تمام کے تمام لوگ اپنے مال پہ کوئی تصرف نہیں کر سکتے، حکومت اور جو حکمران ہیں جن کے پاس مال ہے وہ تمام لوگوں کو دیں گے، اور لوگ غلام اور نوکر بن کر رہیں گے۔ جبکہ اسلامی نظام معیشت ایک بہترین نظام ہے، اور جو نظام اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اس سے اچھا نظام کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا، اس میں مال کی ملکیت انسان کو نہیں سونپی۔ انسان کا بنایا ہوا قانون، اس میں غلطیاں ہیں، وہ قانون عدل و انصاف پر مبنی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو قانون دیا ہے وہ کیا ہے کہ یہ مال اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں ملا ہے، اس مال کو
غلط کاموں میں خرچ کرنا درست نہیں ہے۔ ظلم کے راستے میں، سود کے راستے میں، اور سودی کاروبار میں، رشوت دینے میں، اس طرح سے بت پرستی میں، قسمتیں آزمانے کے لیے جس طرح مال کو خرچ کیا جاتا ہے، زنا کی آمدنی، قحبہ خوانی، ان تمام چیزوں سے اسلام نے روک دیا اور فرمایا کہ یہ مال اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے اور قیامت کے دن انسان سے اس مال کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم سے مال کے متعلق سوال ہوگا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ یہ مال تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ تو یہ مال اللہ رب العالمین کی امانت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ تم اس مال میں سے فقراء اور مساکین کو دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو اسلام میں مال کا اصل مالک وہ اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین جہاں پر حکم دے گا وہاں پر مال کو خرچ کیا جائے گا۔ جائز جگہوں پر مال کو خرچ کرنا یہ درست ہے، اور جو ناجائز جگہیں ہیں وہاں پر مال خرچ کرنا یہ حرام ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ نظام بھی بنا دیا کہ یہ مال صرف چند لوگوں کے پاس نہ رہے، جن کے پاس مال ہے وہ جمع کر کے سودی کاروبار کرتے رہیں، اور جو لوگ غریب ہیں جن کے پاس مال نہیں وہ پستے رہیں، بلکہ فرمایا کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو تم نے خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، اور اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آمنوا باللہ ورسلہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو جس مال کا خلیفہ ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ یعنی مال اللہ رب العالمین نے دیا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ ایک فرض زکوٰۃ ہے اور ایک صدقہ۔ صدقہ کا لفظ زکوٰۃ پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن نفلی صدقہ بھی، اس پر بھی صدقے کا لفظ بولا جاتا ہے۔ نفلی طور پر اپنے مال کو خرچ کرنا یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے، اور اس طرح جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اسے خرچ کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے صدقے کو لیجئے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فرضی زکوٰۃ لیجئے، تطہرہم وتزکیہم، یہ ان کو پاک کرے گا، ان کو طہارت ملے گی، ان کا مال بھی پاک ہوگا، ان کے جسم بھی پاک ہوں گے، وتزکیہم، ان کا تزکیہ ہوگا اس مال کو خرچ کرنے کے ساتھ، وصلی علیہم، اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے دعا کیجیے، ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہوگی۔ تو یہ مال فرضی زکوٰۃ یہ ادا کرنا ضروری اور فرض ہے، لیکن نفلی طور پر بھی انسان کو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نفلی طور پر بھی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، جب کبھی ضرورت پیش آ جاتی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پیغام بھیجا
امہات المومنین سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے اس آدمی کی ضیافت کی جائے؟ تمام گھروں کا چکر لگا، کھانے کو کچھ نہ ملا۔ سب نے کہا اللہ کے رسول پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کون وہ شخص ہے جو اس مہمان کو کھانا کھلائے گا، اس کی ضیافت کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس مہمان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور گھر میں جا کر اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں کہ کھانے کے لیے کیا کچھ ہے؟ اہلیہ نے کہا کہ رات کا کھانا اتنی مقدار میں موجود ہے کہ جو ہمارے بچوں کو صرف کفایت کرے گا۔ اب دیکھیے اثار اور قربانی کا جذبہ، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو کھانا کھلانے کے بغیر ہی سلا دو، میرے ساتھ مہمان ہیں، اور یہ وہ مہمان ہیں جن کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ آج ہم نے خود کھانا نہیں کھانا، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ اور فرمایا پھر کھانا مہمان کے سامنے رکھ دینا، میں ساتھ بیٹھ جاؤں گا۔ چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے آ کر آپ نے چراغ کو بجھا دینا ہے، اور میں ویسے ہی بیٹھا رہوں گا، اور مہمان سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھانا تناول کر لے گا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اہلیہ آ کر چراغ کو بجھا دیتی ہیں، مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور آرام کرتا ہے۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو طلحہ انصاری، آپ کے اس عمل پر اللہ رب العالمین خوش ہوئے ہیں۔ ضحک اللہ اللیلۃ او عجب من فعالکما، کہ تم دونوں کے اس عمل سے اللہ رب العالمین نے تعجب کیا، اللہ تعالیٰ خوش ہوا ہے کہ یہ میرے بندے جنہوں نے اللہ کے رسول کے مہمان کی ضیافت کی اور خود بھوکے سو گئے۔ اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورہ حشر کی آیت نمبر 9۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود ضرورت ہو اپنی ضرورت کو پورا نہیں کرتے بلکہ دوسرے کی ضرورت کا خیال ہوتا ہے، خود بھوکے رہتے ہیں دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ وہی لوگ ہیں، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ حقیقت میں کامیاب لوگ ہیں جنہیں مال کی ہرس نہیں، مال کی لالچ نہیں، مال کو جمع کرنا یہ مقصد نہیں بلکہ مال کو خرچ کرنا ان کا مقصد ہے۔ نفس کی بخیلی اور نفس کی ہرس اور لالچ سے جن کو بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا یہی کامیاب لوگ ہیں۔ یہ نفلی صدقہ تھا، نفلی طور پر مال کو خرچ کرنے کا یہ ایک واقعہ ہے۔ اور زکوٰۃ جو مسلمان پر فرض ہے، اس کو دینا، اس کو ادا کرنا بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے راستے میں اگر زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، تو وہ کسی غریب پر احسان کر رہا ہے، بلکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ نہیں خرچ کرے گا تو یہ مال اس کے لیے بوجھ ہوگا، یہ مال اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ زکوٰۃ کی فرضیت واضح ہو چکی۔ اب وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کا کیا حکم ہے؟ ان کے بارے میں قرآن مجید کی آیات اور آقا علیہ السلام کے فرامین کیا بتاتے ہیں؟ اس پر ذرا غور کر لیجئے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 اور 35 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا،
یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ان کثیر من الاحبار والرہبان، اہل کتاب کے درویش اور راہب، ان میں سے بعض اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں لیأکلون اموال الناس، جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں، بالباطل، حق کے ساتھ نہیں، باطل طریقے کے ساتھ، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ معاشرے کے اہم ترین لوگ، علماء کا طبقہ، اس آیت میں اگرچہ اہل کتاب کے راہب اور درویشوں کا ذکر ہے، لیکن آیت کے عموم میں مسلمانوں کے وہ علماء جو لوگوں کو حق بات سمجھنے سے روکتے ہیں، جو غلط فتوے دیتے ہیں، جو اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کا مال بٹورنے کے لیے بدعات اور خرافات کو ایجاد کرتے ہیں، وہ بھی آیت کے عموم میں داخل ہیں۔ فرمایا لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کا جو واضح راستہ ہے اس سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اللہ کی طرف نہیں بلاتے، اپنی طرف بلاتے ہیں، اپنے پیٹ کی خاطر غلط فتوے، غلط چیزیں لوگوں میں رائج کر دیتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ فرمایا ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سونا بھی جمع کرتے ہیں، چاندی بھی جمع کرتے ہیں، مال و متاع کو اکٹھا کر رکھا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ مال اللہ نے دیا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، فرمایا اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور پھر فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا پھر قیامت کے دن یہ مال اس کو گرم کیا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اس کو گرم کیا جائے گا۔ گرم کرنے کے بعد فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر اس انسان کے پہلوں پر، اس کی پیشانی پر، اس کی پشت پر اس مال کو داغا جائے گا۔ جہنم کی آگ میں یہ مال، یہ سونا اور چاندی، اس کو گرم کر کے اس سے انسان کو عذاب دیا جائے گا۔ جو انسان مال کو جمع کرتا ہے، سونے اور چاندی کو جمع کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور پھر کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جس کو تم جمع کیا کرتے تھے اپنی جانوں کے لیے، آج عذاب چکھو، جو تم نے مال کو جمع کیا تھا اس کے بدلے میں تمہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سزا ہے ان لوگوں کی جو مال کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ مال کو خرچ نہ کرنا، بخل، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ جس انسان میں بخیلی آ جائے، بخل پیدا ہو جائے، وہ مال کو خرچ نہیں کرتا، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ای داء ادوع من البخل، کہ بخل سے بڑی کون سی بیماری ہے۔ اور یہ بخیلی کوئی اچھی عادت نہیں، بلکہ یہ بہت بڑا مرض ہے۔ اور جو شخص بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے،
جو حق ہے اس کو پورا نہیں کرتا، جہاں پر مال خرچ کرنا ہے خرچ نہیں کرتا، اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو مال ہم نے تم لوگوں کو دیا ہے، تم خوش فہمی میں نہ رہو کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ مال تمہارے لیے خطرناک ہے، یہ بہتر نہیں ہے، برا ہے۔ اگر اس کا حق ادا نہیں کرو گے تو یہ مال قیامت کے دن عذاب کی صورت اختیار کر جائے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فرمایا وہ لوگ یہ گمان نہ کریں، یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے وہ اس میں بخل کرتے ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں، یہ نہ سمجھیں ہوا خیر لہم کہ ان کے لیے یہ بہتر ہے، بل ہوا شر لہم کہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ مال کا مل جانا یہ جہاں ایک نعمت ہے، اگر اس کا حق نہ ادا کیا جائے تو یہ زحمت بھی بن سکتی ہے، یہ عذاب بھی بن سکتا ہے۔ فرمایا بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس مال کا ہار بنایا جائے گا، توق بنا کر انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ جو شخص بخل کیا کرتا تھا، مال کو خرچ نہیں کیا کرتا تھا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور فرمایا کہ آسمان و زمین کی میراث اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی وارث ہیں، اس لیے اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا۔ فرمایا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، فلم یؤد زکاتہ، وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن یہ مال ایک سانپ کی صورت اختیار کر جائے گا۔ گنجا سانپ، شجاعاً اقرع، ایک گنجے سانپ کی صورت یہ مال اختیار کر جائے گا۔ لہو زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ، اس کے بڑے بڑے جبڑے ہوں گے، اور پھر وہ اپنے جبڑوں کے ساتھ انسان کو ڈسے گا اور کیا کہے گا، انا مالک انا کنزک، کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہی آیت تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، کہ وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے عذاب اور برا ہے۔ مال کی زکوٰۃ دینا یہ ضروری ہے اور یہ انسان پر فرض ہے۔ اب ہم زکوٰۃ کے کچھ شرائط ان کا ذکر کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل بے شمار ہیں۔ امت مسلمہ میں بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اگر یہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنا شروع ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو معاشرے سے غربت، فقر یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اگر ایک شخص کسی علاقے میں رہتا ہے اور وہ کروڑ پتی ہے، جس بستی میں، جس علاقے میں، جس گاؤں یا جس شہر میں وہ رہتا ہے،
وہ صرف اپنے مال سے زکوٰۃ دے دے تو اس محلے کے لوگ، اس گاؤں اور اس شہر اور اس بستی کے لوگ، ان سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایسے لوگ، اور پھر کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کروڑہا مال موجود ہے، جس شخص کے پاس 10 کروڑ ہے، اگر وہ زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ 25 لاکھ بنے گی۔ بتائیے پھر معاشرے میں کوئی غربت باقی رہے گی؟ غربت ختم ہو جائے گی۔ اور زکوٰۃ کا یہی مقصد ہے کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ جو لوگ مالدار ہیں ان سے یہ وصول کی جائے اور اسی معاشرے میں رہنے والے جو لوگ فقیر ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، ان کو دے دیا جائے تاکہ بیلنس رہے، غریب غریب سے تر ہوتا چلا جائے، امیر مالدار سرمایہ دار اس کا مال بڑھتا چلا جائے۔ اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور یہ ایک بہترین نظام ہے۔ اس اسلامی نظام معیشت کو ترک کر کے سود جیسی لعنت مسلم معاشرے میں آ چکی ہے کہ جو لوگ مالدار ہیں انہیں کارخانہ بنانے کی، فیکٹری لگانے کی ضرورت ہی نہیں، بینک میں اپنے لاکھ اپنے کروڑ رکھیں، ماہانہ آپ کو اتنے مل جائیں گے، نہ کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت، نہ کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت، اور نہ ہی کسی خسارے کا خوف، نفع ہی نفع ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو غریب ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، ان کا خون چوسا جا رہا ہے، اور سود کی وجہ سے صرف چند لوگ وہ معاشرے پر راج کرتے ہیں، اور وہ سود کی لعنت جس کو اللہ کے رسول نے لعنتی کام کہا ہے، اس میں شریک ہو کر، اس میں ملوث ہو کر دوسرے لوگوں کا خون چوس رہے ہیں۔ اگر وہی پیسہ اس کو سنبھال کے نہ رکھا جائے، اس سے کوئی کارخانہ لگایا جائے، اس سے کاروبار کیا جائے، تو اس کاروبار میں کتنے لوگ شریک ہوں گے، اس فیکٹری میں کتنے ملازم کام کریں گے، کتنے عام لوگ کام کریں گے، اور ان کا چولہا بھی جل جائے گا، اور وہ بھی فقیری اور غربت کے درجے سے نکل کر مالدار بن سکتے ہیں۔ اسی لیے زکوٰۃ کا نظام بہترین نظام ہے، اور سود کی لعنت کی وجہ سے مال صرف چند ہاتھوں میں رہتا ہے، اور باقی لوگ وہ غریب سے غریب تر ہوتے جاتے ہیں، اور یہ سرمایہ دار لوگ ان پہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کی شرائط، اس میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہر وہ مسلمان جو مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا رضی اللہ عنہ الی الیمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ فقال ادعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ، فرمایا معاذ ان لوگوں کو جا کر دعوت دینی ہے، کلمہ توحید کی طرف بلانا ہے، وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری رسالت کا پیغام ان تک پہنچانا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ توحید اور رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننے کا اقرار کر لیتے ہیں، اس کے بعد فَإِنْهُمْ عَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو پھر ان کو بتانا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک دن اور رات میں تم پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ کلمہ توحید کے بعد نماز کی فرضیت، اور پھر فرمایا فَإِنْهُمْ عَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ،
پھر ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ جو مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اس زکوٰۃ کو کہاں خرچ کیا جائے گا؟ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اس زکوٰۃ کو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر جو ان کے فقیر ہیں ان کے سپرد کر دیا جائے گا۔ تو یہ زکوٰۃ فرض ہے ہر اس مسلمان پر جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس اس مقدار میں مال موجود ہے کہ اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس مال پر سال گزر گیا ہو۔ جو مال انسان کے پاس ہے اس پر 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہو، سیونگ مال اس نے جمع کر رکھا ہے، 1 سال گزر گئی ہے، تو اب اسے زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استفاد مالا فلا زکوٰۃ علیہ حتی یحول علیہ الحول عند ربہ۔ سنن ترمذی میں یہ روایت ہے۔ فرمایا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس مال ہے، اگر اس پر سال نہیں گزرا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر سال گزر گیا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ تو یہ بنیادی شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو جس نے زکوٰۃ دینی ہے، اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس بات کا ہم ذکر کریں گے کہ کتنا مال ہو تو انسان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس پر سال گزر چکا ہو۔ اگر سال نہیں گزرا تو پھر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر ایک شرط یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے کی نیت سے وہ زکوٰۃ دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ من نوى، کہ ہر عمل کا دارمدار نیت پر ہے، تو زکوٰۃ دینے کی نیت سے زکوٰۃ ادا کرے، یہ اس کی اہم ترین شرط ہے۔ مسلمان ہو، زکوٰۃ کی نیت ہو، صاحب نصاب ہو، اور اس مال پر سال گزر چکا ہو، اور پھر جب سال گزر چکا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو اس کو فوری ادا کرنا ہے۔ اور پھر آخری شرط یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ کا جو مستحق ہے اس تک پہنچانا ہے۔ تو یہ تمام شرائط کا خیال رکھنا ہے۔ کچھ شرائط ایسی ہیں کہ زکوٰۃ کی درستگی کے لیے اور زکوٰۃ کے صحیح ہونے کے لیے جن کو شرط قرار دیا گیا، اور کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ زکوٰۃ کے درست ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام، مسلمان ہوگا تو زکوٰۃ دے گا۔ دوسری شرط کیا ہے کہ نیت ہو، نیت کے ساتھ دے گا تو تب زکوٰۃ ہوگی۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ جب زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے تو اس کو فوری ادا کرے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کو اس کے مستحق تک، جو اس کا مستحق ہے، اس تک پہنچا دے۔ اور ایک شرط اس میں اور ایڈ کر لیں کہ زکوٰۃ دینے والا حلال مال سے زکوٰۃ دے۔ اگر مال حلال نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت اسامہ بن عمیر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل لا يقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول۔ سنن نسائی کی یہ روایت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بغیر طہارت کے اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتے، اور حرام کمائی سے اللہ تعالیٰ صدقے کو، زکوٰۃ کو قبول نہیں کرتے۔ جس طرح مسلمان ہونا ضروری ہے، نیت کرنا ضروری ہے، اسی طرح حلال کمائی کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر جو انسان حلال کے ذریعے
اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حلال کمائی سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب وان اللہ يتقبلها بیمینہ ثم یربیها لصاحبہ کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل۔ فرمایا اگر کوئی انسان ایک کھجور کی مقدار میں حلال کمائی سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، اسے کیا ملے گا؟ شرط کیا ہے کہ حلال کمائی ہو، ولا يقبل اللہ الا الطیب، کیونکہ اللہ تعالیٰ حلال مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ حرام کا ڈھیر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں وہ قبول نہیں ہوگا، لیکن حلال کمائی سے ایک کھجور کی مقدار میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، فرمایا اللہ رب العالمین اس کو قبول کرتے ہیں، اور اپنے دائیں ہاتھ میں یمین رائٹ ہینڈ میں جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گائے کے بچڑے کو پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک کھجور کو جو اس نے اللہ کے راستے میں حلال کمائی سے دی ہے اس کو بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کی قبولیت کی اور اس کے درست ہونے کی یہ شرط ہے کہ حلال مال سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اب ان شرائط کا ذکر کر دیا جائے کہ انسان مسلمان بھی ہے، انسان کی نیت بھی ہے اور انسان کے پاس حلال مال بھی ہے، وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو کون سی شرائط ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص آزاد ہو، غلام نہ ہو، اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ اس مال کا مالک ہو۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ مال میرا نہیں ہے، میرے بیٹے کا ہے، میری بیٹی کا ہے، فلاں کسی گھر کے فرد کا ہے، تو زکوٰۃ کون دے گا؟ جو اس مال کا مالک ہے، بیٹا مالک ہے تو بیٹا زکوٰۃ دے گا، بیٹی مالک ہے تو بیٹی زکوٰۃ دے گی، گھر کا کوئی اور فرد مالک ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا۔ اس مال میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے، اور اگر وہ آپ کو وکیل بنا دیتا ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف سے میں زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن مال کا مالک ہونا، صاحب نصاب ہونا، یہ شرط ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو، وہ صاحب نصاب ہو اور اس کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور دوسری شرط کہ اس پہ 1 سال گزر چکا ہو، سال گزر چکا ہو، وہ مالک ہو، اور اس پر کوئی قرض نہ ہو۔ قرض سے مراد یہ ہے کہ اگر جتنی اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، جتنا مال ہے اتنا ہی اس نے قرض دینا ہے، تو پھر ضروری کیا ہے کہ وہ قرض دے دے۔ جب قرض دینے کے بعد اگر پھر بھی مال بچتا ہے، صاحب نصاب ہے، تو پھر اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ زکوٰۃ کی شرائط ہیں، جو اہم شرائط ہیں کہ جن کا خیال کرنا ہے اور جس کی وجہ سے انسان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب ہم ان چیزوں کا ذکر کر دیتے ہیں کہ جن میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ وہ کون سی اشیاء ہیں؟ سب سے پہلے سونا اور چاندی۔ جس انسان کے پاس سونا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ سونے کی مقدار کیا ہوگی؟ 7.5 تولے۔ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 87 گرام، 85 گرام، 87 گرام، 87 گرام جس کے پاس ہو، وہ تولے کے اعتبار سے ہے۔ بعض ممالک میں یا بعض جگہوں پر گرام کی مقدار یعنی 10 گرام کا ایک تولہ بن جاتا ہے، اور بعض پر 11 گرام کا ایک تولہ بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ 87 یا 85، بہرحال 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہو تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر سال کے بعد زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت سن لیجئے۔ سنن ابن ماجہ میں اس روایت کا نمبر ہے 1448۔ عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین
دونوں سے یہ روایت مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأخذ من کل 20 دینارا فصاعدا نصف دینار ومن 40 دینارا دینارا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ ہوں تو اس سے زکوٰۃ لیا کرتے تھے۔ کتنی زکوٰۃ لیا کرتے تھے؟ 20 دینار سے نصف دینار، یعنی 2.5%، 2.5۔ اگر 40 دینار ہوں گے تو ان میں سے کتنا ہوگا؟ 1 دینار۔ وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا، اور 40 دینار سے 1 دینار اللہ کے رسول صدقہ اور زکوٰۃ لے لیا کرتے تھے۔ تو یہ مقدار ہے سونے کی۔ تو یہ 20 دینار اس کی جو اس وقت چونکہ دینار سونے کا ہوتا تھا تو یہ 7.5 تولے بنتی ہے۔ تو 7.5 تولے سونا جس کے پاس موجود ہے اور اس پہ 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو اب اس نے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 2.5۔ اس کا ایک آسان سا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنا بھی سونا ہے 7.5 تولے سے زائد ہے تو اب آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اس سے زائد جتنا بھی ہے اس کا ریٹ لگوا لیں، اس کی قیمت، جس دن آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کی قیمت کا پتہ کر لیں۔ جتنی قیمت بنتی ہے، 10 لاکھ بنتی ہے، 20 لاکھ بنتی ہے، اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں 40 پر۔ جتنی بھی قیمت ہے ڈیوائڈ بائی 40، جو آنسر آئے گا تو وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ بالکل آسان طریقہ ہے۔ یہی طریقہ آپ نے چاندی کے لیے بھی اختیار کرنا ہے، اور یہی طریقہ جس انسان کے پاس نقدی ہیں، جس کے پاس کرنسی ہے، وہ ڈالرز کی صورت میں ہو، ریالز کی صورت میں ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، اس کی صورت میں ہو، تو اس کی زکوٰۃ بھی ایسے ہی نکالی جائے گی۔ ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے اس کو آپ تقسیم کریں، اس کو ڈیوائڈ کریں 40 پر، اور جو آنسر آئے گا تو وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ تو سونے کی زکوٰۃ کا پتہ چل گیا کہ 7.5 تولے یہ نصاب ہے۔ جس کے پاس 7.5 تولے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری اور فرض ہے۔ چاندی کی مقدار 52.5 تولے، اس کو اگر گرام میں کیا جائے تو 595 بنتا ہے، اور جہاں پر 7.5 تولے یہ چاندی، سلور جس کے پاس ہوگا تو وہ صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اس کا وہی طریقہ کہ اس میں سے ٹوٹل میں سے آپ نے 2.5%، 2.5، یا اس کو ٹوٹل کو جمع کریں اور اس میں سے ٹوٹل کو آپ ڈیوائڈ کر دیں 40 پر، جو آنسر آئے گا تو وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ تو اس کا نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے۔ یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ جس کے پاس اس سے زیادہ ہے یا اتنا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی سونے اور چاندی میں۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کرنسی کی طرف۔ جس انسان کے پاس سونا یا چاندی تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس ڈالرز ہیں، اس کے پاس ریال ہیں، اس کے پاس روپیہ ہے، تو اس کے لیے چاندی کو معیار بنایا جائے گا۔ یعنی وہ پیسے، وہ ڈالرز آپ کے پاس اتنی مقدار میں ہیں کہ آپ چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولے اس سے کراس کر گئے ہیں، یا اتنا آپ کے پاس موجود ہے، تو اس کی قیمت کے مطابق اتنے ڈالرز اگر آپ کے پاس موجود ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں آپ کے پاس ڈالرز موجود ہیں، آپ کے پاس روپیہ موجود ہے، آپ کے پاس ریال موجود ہیں، تو آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ بعض علماء نے سونے کو معیار بنایا ہے، لیکن چاندی کو معیار بنانا یہ بہتر ہے کہ تاکہ زیادہ لوگ زکوٰۃ دینے والے بنیں اور معاشرے سے جو غربت ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے اور زیادہ لوگوں تک یہ زکوٰۃ پہنچ جائے۔
تو اس کو چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولے، اس کو معیار بنا کر کرنسی کو بھی دیکھ لیا جائے گا، اور پھر جتنی بھی آپ کے پاس اماؤنٹ ہے اس کو جمع کر کے اس کو 40 پر تقسیم کر دیں، اور جو عنصر آئے گا وہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ تو 4 قسم کی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہے: سونا، چاندی، اور اس کے بعد مال تجارت، اور پھر جانوروں کے بارے میں مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 5 اونٹ پر 1 بکری دینی ہے۔ اگر 4 اونٹ ہیں تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے زیادہ ہوں گے تو پھر تفصیل ہے، بہرحال اس کے بارے میں کم ہی سوالات ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی انسان کے پاس گائے ہیں تو 30 سے کم ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، 30 ہو جاتی ہیں، 30 ہو جاتی ہیں تو پھر اس پر 1 بکری زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس بکریاں ہیں تو 40 سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، 40 ہو جائیں تو پھر اس پر 1 بکری، اور پھر 40 سے 120 تک، اور پھر اس طرح سے یہ آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ مویشی ہو گئے، اور اس کے بعد مال تجارت، اور پھر کرنسی اور سونا اور چاندی۔ سونا اور چاندی میں کرنسی بھی آ جائے گی۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے، جس کو فصل ہم کہتے ہیں، گندم کی فصل ہو، مکئی ہو، دوسری ہو، تو اس کی زکوٰۃ جب آپ کٹائی کریں گے اسی وقت دینی ہے، اور اس میں عشر ہے، 10واں حصہ دینا ہے یا 20واں حصہ دینا ہے۔ تو جس زمین کو قدرتی طور پر سیراب ہوتی ہے تو اس میں 10واں حصہ، اور جس میں ٹیوب ویل یا اس طرح سے انسان کی محنت لگتی ہے تو اس میں 20واں حصہ دینا ہوگا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہے۔ اب مال تجارت کے بارے میں اکثر لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ جو ہم نے مال تجارت میں لگا دیا ہے اس پہ کیسے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور پھر اس میں بسا اوقات لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کسی نے پراپرٹی خرید لی ہے، کوئی پلاٹ خرید لیا ہے، تو اب کیا وہ اس پر زکوٰۃ دے گا یا نہیں دے گا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر انسان کی اپنی جائیداد ہے، اپنا گھر ہے، اور اپنی جائیداد ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کی سواری گھوڑے پر، اس کے غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اپنا جو گھر ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو آپ کے تصرف میں ہے، جس کو آپ خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پلاٹ اس نیت سے خریدا ہے کہ میں اس کو سیل کروں گا، اس کو بیچوں گا، 1 پلاٹ خرید لیا، 2 پلاٹ خرید لیے، 3 پلاٹ خرید لیے، اور خرید کر آپ نے رکھے ہوئے ہیں کہ جب جو ہی ریٹ بڑھے گا، مارکیٹ میں پراپرٹی کا ریٹ اپ ہوگا تو میں اس کو سیل کر دوں گا، تو لہٰذا یہ اب آپ کا مال تجارت بن گیا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے، ہر سال آپ نے وہ ریٹ دیکھنا ہے، جو ریٹ مارکیٹ میں چل رہا ہے اس حساب سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اگر یہ نیت نہیں ہے، تجارت کی نیت نہیں ہے، اپنی جائیداد ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو آپ کا گھر ہے، جو آپ کا پلاٹ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو عروض التجارہ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، جو تجارتی مال ہے، اس پر زکوٰۃ دینی ہے۔ سونا، چاندی، اور اسی میں کرنسی آ جائے گی، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو مویشی ہیں، جو گھر میں جانور ہیں پالنے کے لیے، مویشی ان پہ نہیں، لیکن جو تجارت کی غرض سے جانور رکھے ہوئے ہیں، اونٹ ہے، بکری ہے یا گائے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح فصل پر زکوٰۃ ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، عروض التجارہ، جو مال تجارت کے لیے ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اب تجارت کا جو مال ہے، کسی نے کوئی شاپ ہے، اس کی دکان ہے، تو اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے؟ اس پر جو پرافٹ آتا ہے اس کو بھی، اور جو مال اس وقت موجود ہے اس تمام کی قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سال میں 1 دن مقرر کر لیں جس دن آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اس دن آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس، آپ کی شاپ میں، آپ کے گودام میں، آپ کی کمپنی میں کتنا مال ہے اور کتنا آپ کو پرافٹ ہوا ہے، اس کو جمع کریں اور اس سے زکوٰۃ نکال دیں۔ تو یہ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اب آخر میں ان
اصناف کا یا ان اقسام کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے جو آپ کے مزید سوالات ہوں گے، چونکہ ہمارے درس کا ٹائم اب ختم ہوتا جا رہا ہے، تو ان کو آپ ہمارے واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں 64643313۔ انشاءاللہ پھر ادھر آپ کو جوابات دے دیے جائیں گے۔ ہانگ کانگ کا یہ نمبر ہے +852، اس کے شروع میں لگے گا +85264643313۔ کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو وقت کی کمی کی وجہ سے ڈسکس نہیں کیا گیا اور نہیں کیا جا سکتا، تو جو آپ کے سوالات ہوں گے ان کے جوابات انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ پر دے دیے جائیں گے۔ اب ہم آج کے درس کی آخری بات وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں، زکوٰۃ کن کو دی جائے گی۔ اس کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، آیت نمبر 60، اس کو یاد کر لیجئے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے 8 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو زکوٰۃ دی جائے گی یا جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ جن لوگوں کو دی جائے گی اس کا اختیار اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا، بلکہ خود سے بیان کر دیا کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ ان میں سے سب سے پہلے جن کا ذکر ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ فقراء اور مساکین کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ فقیر اور مسکین اگر یہ علیحدہ علیحدہ ذکر ہوں تو پھر ان میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے اسلام اور ایمان ایک ہی معنی میں دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو اکٹھا استعمال کیا جائے تو پھر کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ یہاں پر فقیر اور مسکین کا لفظ اکٹھا استعمال ہوا ہے، تو فقیر کی تعریف یہ ہے، فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو زیادہ محتاج ہے، جس کا خرچہ، جس کے پاس خرچ نہیں ہے، خرچ اٹھانے کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکتا، غریب ہے، جس کا گزارا نہیں چلتا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، پہننے کو لباس نہیں ہے، رہنے کو مکان نہیں ہے، غربت کا ایک درجہ ہے، اور غربت کا سب سے لو درجہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ فقر ہے، مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے، تو اس ایسے انسان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور مسکین اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور تھوڑا سا اس سے اوپر کا درجہ اس کا کہ ایسا انسان جس کی آمدن ہے، جو کماتا ہے، لیکن اس کی کمائی اس کے خرچے سے کم ہے، اس کے اخراجات زیادہ ہیں، اس کے مہینے کا خرچہ مثال کے طور پر 50,000 ہے اور اس کی آمدنی 20,000 ہے، تو یہ مسکین ہے، اس کو زکوٰۃ دی جائے گی تاکہ یہ اپنے اخراجات کو پورا کر سکے۔ تو یہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، اور معاشرے میں بیلنس رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ نظام مسلمانوں کو دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ جو غنی ہیں، جو مالدار ہیں، ان سے زکوٰۃ لی جائے گی، اور جو فقراء ہیں ان کو دی جائے گی۔ تو زکوٰۃ کے مستحق فقیر، مسکین، آپ کے محلے میں رہنے والے، آپ کی بستی میں رہنے والے، جس ایریے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کو دی جائے، اور اگر اس ایریے میں نہیں ہے کوئی تو پھر دوسری جگہ پر بھی زکوٰۃ کے مال کو منتقل کرنا یہ درست اور جائز ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مستحق لوگ فقیر اور مسکین ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والعاملین علیہا، اور جو لوگ جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کو جمع کریں،
زکوٰۃ کے محکمے میں ملازم ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہے زکوٰۃ کے مال کو جمع کرنا، تو مسئول حکمران زکوٰۃ کے مال سے ان کو تنخواہ دے سکتا ہے۔ وہ اگرچہ امیر ہوں، اگرچہ وہ فقیر اور مسکین نہ ہوں، لیکن ان کی یہ ڈیوٹی ہے زکوٰۃ کے مال کو جمع کرنا، تو ان کو اجرت دی جائے گی زکوٰۃ کے مال جمع کرنے کی۔ یہ تیسری قسم۔ اور چوتھی قسم فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے۔ کوئی ایسا شخص ہے جس نے اسلام قبول کیا ہے، نو مسلم جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، نیو مسلم، نیا مسلمان ہے، اس کے حالات درست نہیں ہیں، اس کی دلجوئی کے لیے آپ زکوٰۃ کے مال میں سے اس کو دے سکتے ہیں۔ یا پھر مسلمان نہیں ہوا لیکن اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اسلام کے قریب ہے، تو اس کو بھی مال دیا جا سکتا ہے کہ تاکہ یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، تالیف قلب کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے۔ اسلامی نظام معیشت میں سے، زکوٰۃ میں سے اس کافر کو دیا جا سکتا ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہو۔ اور آپ دیکھ لیجئے آج کل غیر مسلم لوگ اپنا مال بہاتے ہیں، مسلمانوں کو دیتے ہیں کہ تاکہ ان کو دین سے پھیر دیا جائے۔ تو اسلام میں بھی اس چیز کی گنجائش موجود ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی کافر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اسلام کے قریب آ رہا ہے، تو آپ زکوٰۃ کے مال سے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایسا کافر سردار ہے جو مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، اور اگر اس کو مال دیا جائے تو مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، مسلمان امن میں رہیں گے، تو زکوٰۃ کے مال میں سے اس کو بھی دیا جا سکتا ہے تالیف قلب کے لیے۔ تو یہ 4 اقسام ذکر ہوگی، فقیر، مسکین، اور اس کے بعد جو زکوٰۃ کے محکمے میں ملازم ہیں ان کو، اور پھر تالیف قلب کے لیے کسی کافر کو یا نیو مسلم کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب، اور پھر فرمایا کہ گردن آزاد کرنے میں، جو مسلمان غلام ہے تو اس کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ یہ غلامی کا ایک سلسلہ تھا، جنگ اور قتال کے موقع پر کچھ لوگ غلام بن جاتے تھے، ان کو آزاد کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مال میں سے اس کے مالک کو مال عطا کر کے اگر اس کو آزادی ملتی ہے تو اس کے لیے بھی اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور یہ بھی زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے۔ اسی طرح وہ مسلمان جو بے گناہ کافروں کی جیل میں یا کسی جیل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کی یہ سزا نہیں بنتی جو ان کو دے دی گئی ہے، اور وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو آزادی دلوانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اور 6 نمبر پر فرمایا کہ جو لوگ جن کو چٹی پڑ چکی ہے، انہوں نے ذمہ داری لی تھی، ضمانت لی تھی کسی شخص کی کہ اس شخص کو قرض دے دیا جائے، اس کو مال دے دیا جائے، اگر اس نے نہیں دیا تو اس کی ضمانت میں لیتا ہوں، میں دوں گا۔ اب وہ شخص مکر گیا، دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یا کسی قسم کی گارنٹی کسی شخص نے لی اور اب وہ مال اسے دینا پڑ گیا، اس پر چٹی آ گئی، تو زکوٰۃ کی مد سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے کہ تاکہ وہ اپنی اس چٹی کو ختم کر دے۔ اسی طرح وہ شخص بھی جو قرض کے اندر پھنس گیا ہے، جس پر بہت زیادہ قرض ہے اور اب قرض ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں بن رہی، تو مسلمانوں کو چاہیے زکوٰۃ کے مال میں سے اس کی مدد کر کے اس کو قرض سے خلاصی نصیب ہو جائے اور وہ انسان قرض سے چھٹکارا پا لے، تو اس میں بھی زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ 7 نمبر پر فرمایا وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور بعض علماء نے اسلام کی خدمت کے لیے وہ علماء، وہ طالب علم جو اسلام کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں، اسلام کی دعوت کو پھیلا رہے ہیں،
اور اس کے لیے کتابوں کو نشر کیا جا رہا ہے، کتب لکھ کر ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں محنت کی جا رہی ہے، اور وہ لوگ تیار ہیں کہ جب بھی موقع ہو تو وہ اپنے نفس سے، اپنے قلم سے جہاد کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی اس مال کو خرچ کرنا یہ درست اور جائز ہے۔ اور فی سبیل اللہ سے اصل مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اس کے ضمن میں باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینا، اللہ کے راستے میں نکل کر کتابی صورت میں کتابوں کو نشر کرنا، تقسیم کرنا، اس میں جو خرچ آتا ہے تو اس خرچ کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی لگایا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، اور پھر آخر میں فرمایا 8واں مصرف جو ہے وہ کیا ہے؟ مسافر، ایسا شخص جو سفر کے لیے نکلا ہے، راستے میں زیادہ سفر ختم ہو گیا، اپنے دیس کو اس نے چھوڑ دیا، دیار غیر میں ہے، پردیس میں ہے، اور اب واپس جانے کا خرچہ اس کے پاس نہیں ہے، اگرچہ وہ گھر میں امیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ابھی اس کی صورت یہ ہے کہ وہ مسافر ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کے مال سے اس کی ہیلپ کی جا سکتی ہے، اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 مصارف ہیں جن میں زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہے، یہ فریضہ ہے، اور اللہ رب العالمین خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ تو صرف انہی 8 مصارف میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ نفلی جو صدقہ ہے وہ آپ اس کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا مال وہ صرف اس کی یہی 8 اصناف ہیں، 8 اقسام ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ ان کو دوبارہ سن لیجئے۔ فقراء، مساکین اور زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے، ان کی تنخواہ، اور تالیف قلب کے لیے کسی نیو مسلم کو یا کافر جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، آزاد کروانے کے لیے، گردن آزاد کروانے کے لیے، اور اس کے بعد جس پہ چٹی پڑ گئی ہو، والغارمین، اور اللہ کے راستے میں، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافر۔ تو یہ 8 اقسام ہیں جن میں زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا، اور جن اصناف میں زکوٰۃ کا مال دینا ضروری ہے۔ تو جہاں انسان نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اسے یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کے مستحق افراد کون ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو ڈسکس نہیں کیا جا سکا، تو جن حضرات کو جو بھی سوال ہوگا آپ ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ My Allah is the one.